الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس کو اگر تھوڑا سا ان رقمی بے بیچی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، علماء ذوی الاحترام، فضلاء، الحمدللہ کہ اللہ جل جلالہ کا یہ احسان اور یہ لطف ہمیں ایک بار پھر حاصل ہوا کہ ہماری زندگی نے اس فصل ازاں کو ایک بار اور درک کیا، اور اس عظیم عبادت میں ہم مشغول ہوئے اور اپنی عقیدت و محبتوں کا پرسہ خاندان عصمت و طہارت کو دینے کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین امام حسین کے عزادار ہیں، وہ اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں، چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، دبئی میں رہنے والے ہندوستان آ جاتے ہیں، پاکستان چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم اس پردیس میں بھی امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو اس فرش ازاں کو بچھانے کے لیے انتھک کوششیں صبح و شام ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اجر رسالت کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ انسان جو مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے، عزا خانوں کی تزئین کر رہا ہے، مشغول ہے کسی بھی حد تک، حتیٰ سبیل پر کھڑا ہوا ایک انسان بھی، سب کے سب اپنے وظیفے کی، اپنے وظائف کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور جو مجھ جیسے طالب علم کا اساتذہ کے مجمع میں موضوع بیان ہے، وہ یہ ہے کہ بیست سے لے کر کربلا تک ایمان اور نفاق کا تقابل اور نقش، ایک موازنہ۔ جب ایمان کا اور نفاق کا موازنہ ہوگا تو خود بخود تاریخ یہ بتائے گی کہ ایمان والا مومن کون ہے، نفاق والا منافق کون ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ خداوند متعال اپنی آفاقی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ کوشش کرتے ہیں، کون؟
اس آیت کے اندر بظاہر کافر کفار کا ذکر ہے، لیکن یہ آیت ٹارگٹ دونوں کو کر رہی ہے. اس کے حاشیے پہ دونوں گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مٹانے پہ درپے ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین میں ترمیم اور تبدیلی اور امینڈمنٹ کرنے پہ درپے ہے. دونوں میں فرق ہے. پہلا گروہ وہ ہے کہ جس کی حیثیت بڑی محدود ہے، لہٰذا اس کی طاقت بھی محدود ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ وہ اسپائی دشمن ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ صفوں میں درایا ہوا ہے، وہ صفوں میں گھسا ہوا ہے، اس کی تشخیص اتنی آسان نہیں ہے. حق اور باطل کی تشخیص، حق اور باطل کے درمیان یہی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ اگر صحیح وقت پر حق کا انتخاب نہ کیا جائے تو شاید ممکن ہے کہ حق ایک دوسرا موقع دے، لیکن اگر دوسرے موقع کو بھی گوا دیا جائے اور اگر اس موقع پر بھی حق کا انتخاب نہ کیا جائے تو تاریخ گواہ ہے، بشریت کی، انسانیت کی، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پھر حق اور باطل ایسا ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد بال برابر فرق بھی نہیں رہتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور بڑی بینش کی، بڑی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ حق کا انتخاب اس اعتبار سے پھر کر لیا جائے. توجہ فرمائیے گا. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مٹانے پہ درپے ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی کیفیت کو، اس کی صورت کو، اس کی ہیئت کو تبدیل کرنے پر درپے ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو نسخ دین کا ارادہ رکھتا ہے، جب نسخ ممکن نہ ہوا تو دوسرا گروہ وہ ہے جو مسخ دین کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی دونوں کا ایک کانسیپٹ ہے، دونوں کا ٹارگٹ گول ایک ہے کہ اس کو اچیو کرنا ہے. کیا؟ کہ دین باقی نہ رہے، چاہے دین کو مٹا دیا جائے یا پھر دین کو ایسا تبدیل کر لیا جائے کہ دین کی واقعیت ہی باقی نہ رہے. جیسے کہ ایک گلاس میں چائے ہو یا شربت ہو، یا تو اس کو انڈیل کر کے اس ظرف کو دوسرے کسی مظروف سے پر کر دیا جائے، یا پھر اس میں اتنی ملاوٹ ڈال دی جائے تو اصل ایکسنسی نہ باقی رہے، اصل ذائقہ اور طعم ہی باقی نہ رہے، اصل فلیور ہی باقی نہ رہے. مسخ دین اسی کا نام ہے، نسخ دین اس کا نام ہے. لیطفئوا، کہ وہ اپنی پھوکوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اچھا، یہ پھوکے کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یہ پھوکے ہیں، یہ زبانی پھوکے ہیں. کہیں کہتے ہیں افق قدیم، یہ تو پرانا دین ہے. اساطیر الاولین ایک کوہنا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ ذہن میں اپنے والی ذہنی اپج ہے، خود عقل بافیاں ہیں، یعنی یہ دین نہیں ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. یعنی نور کا مطلب ہے کہ نور ہدایت کو مکمل کرے گا. دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک مجموعے کا نام ہے. اس مجموعے کا اصل کانسیپٹ ہدایت انسانی، ہدایت بشری ہے. اب میں اس جگہ پر آپ کی اجازت سے، اور اساتذہ موجود ہیں یہاں پر، اس سلسلہ بحث میں وارد ہونے کے لیے جس رخ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہدایت کے کانسیپٹ کو کما حقہ سمجھنے کے لیے ہم پہلے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خالق کا اس کائنات میں ہدایت کو بھیجنا، نظام ہدایت کا قائم کرنا، ہدایت کے چینل کو چینلائز کرنا، اس چینلائز سسٹم کے اہداف اور مقصد کیوں ہیں؟
کیوں اللہ نے ہدایت بھیجی؟ اللہ نے انسان کو عقل کے ساتھ بھیجا تھا، عقل کافی ہے. جیسے کہ ڈارون کا ایک نظریہ ہے، ڈارون خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے، آج بھی اس کے تھیسس اور آج بھی اس کے اسٹیٹمنٹ لائبریری آف کانگریس میں موجود ہیں. ڈارون تو خدا کے لیے یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ جو اللہ کی معرفت کے بغیر بھی اپنے آپ کو مدیریت دے سکتی ہے. اصل ڈارون کا نظریہ یہ ہے. لیکن سوال کہ خدا نے کیوں نظام ہدایت کو خلق کیا، کیوں نظام ہدایت کو چینلائز کیا؟ اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خالق اور مخلوق کا رابطہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. خالق اور مخلوق کا رابطہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ کیوں اللہ اتنا بزد ہے اور اتنا مصر ہے ہدایت کے لیے؟ کیوں ہدایت چاہیے؟ توجہ فرمائیے گا. خالق اور مخلوق یہ میرے گفتگو کا انٹرنس ہے اس سلسلہ بحث کا، کہ پہلے ہم اس رابطے کی کیفیت کو، اس کی حیت کو، اس کی ماہیت کو سمجھ لیں، تب کچھ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہدایت کیوں ضروری ہے. اب جب ہدایت ضروری ہے تو ہدایت کے بیچ میں روڑا بننے والے وہ افراد کون ہیں، ان کے کانسیپٹ کیا ہیں، ان کے گول کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے اغراض کیا ہیں، خود بخود بیچ میں بات آ جائے گی. توجہ فرمائیے گا. عزیزان محترم، خداوند متعال کا، خالق کا مخلوق سے رابطہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تین کیفیت فلسفے کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں لحاظ کی جا سکتی ہے. پہلی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کرسی کا، اس ممبر کا، اس اسٹیج کا یا کسی بھی انسٹرومنٹ کے بنانے والے کی حیثیت ہو. ایک بہت ماہر، ہنرمند، ذہن و فراست رکھنے والا، ایک فہیم ترین انسان، ایک ہنرمند ہے، ہنر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں گر ہے، چیزوں کو بنانے کا سلیقہ ہے. اس نے اپنے ہنر کو بروئے کار لا کر کے ایک اچھی سی کرسی بنا دی. بہترین باریک کام، بہترین نقش نگار، پرفیکشن کے ساتھ اس نے کرسی بنا دی. اب جب وہ کرسی بن کر کے تیار ہو گئی، پہلے وہ کرسی نہیں تھی، اس بنانے والے نے اس کرسی کو بنایا. کیا سوال یہ ہے کہ جو رابطہ اس کرسی کے بنانے والے اور کرسی کے درمیان ہے وہی خالق اور مخلوق کے درمیان ہماری کیفیت میں بھی ہے؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کرسی کا بنانے والا اس کو بنا تو سکتا ہے لیکن اس کو مستقل طور سے اس پہ حکومت نہیں کر سکتا، اس کو اون نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ اس نے اپنے تمام ہنر کو، اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر کے یہ کرسی بنا دی، لیکن وہ اس بات پر اختیار نہیں رکھتا ہے، قانونی بحث سے ہٹ کر صرف وجود کے اندر، کہ وہ اس بات پر اختیار نہیں رکھتا ہے کہ کوئی اس کرسی کو استعمال نہ کرے جب تک کہ میں نہ چاہوں. توجہ فرمائیے گا. جب تک کہ میں نہ چاہوں کوئی اس کرسی کو استعمال نہیں کر سکتا. یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کے درمیان اور کرسی کے درمیان رابطہ اتنا گہرا ہو گیا تو پھر کوئی کرسی کو چوری بھی نہیں کر سکتا ہے، عقل المال بالباطل بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کرسی کو ہڑپ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی کرسی کو بالزور بالجبر اپنی مملوک بھی نہیں بنا سکتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ایک سانے اپنی مصنوع کو بناتا ہے، ایک انسان اگر کرسی کو بناتا ہے اپنے ہنر کو، اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر کے، تو پھر کیا ہے؟ کوئی اگر چوری کر کے اس کو لے کے چلا جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وہ آرام سے بیٹھ کر کے اسی پہ کھانا بھی کھائے گا، اسی پہ بیٹھ کے گفتگو بھی کرے گا، اخبار بھی پڑھے گا، سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کرسی اور اس بنانے والے کے درمیان خالق مخلوق کا رابطہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. خالق مخلوق کا رابطہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت کمزور رابطہ ہے. اس رابطے کو نام دیا جا سکتا ہے ایجاد اور موجد کا. وہ ایجاد ہے، یہ موجد ہے یا مجدد ہے. دوسرا رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان کیسا رابطہ ہو سکتا ہے کہ اس بٹن کو بند کیا جائے اور جیسے ہی ہم نے یہ کھٹکا دبایا، بٹن دبایا، سوئچ کو ہم نے آف کیا، ویسے ہی کیا ہوا؟ یہ پنکھا گھومنا اس نے ناچنا بند کر دیا، پنکھا آف ہو گیا، لائٹ چلی گئی. یہ رابطہ اس سے زیادہ بہتر رابطہ ہے کیونکہ یہاں پہ بٹن دبا نہیں کہ وہاں اس کا اثر ختم نہیں ہوا. توجہ فرمائیے گا. یہاں یہ بٹن دبا، وہاں اس کا اثر ختم ہوا، یعنی اس سے بہتر رابطہ ہے. لیکن یہ رابطہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے بنسبت اس کے مضبوط ہے. کیوں؟
کیونکہ اگر کوئی میتھمیٹیکل پیرامیٹر کے اوپر اگر اس رابطے کو دیکھے گا تو یہ پتا چلے گا کہ جب اس بٹن کو ہم نے دبایا تو سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جا کر وہ پنکھا بند ہوا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ایک ایسا تمسک نہیں ہے, ایسا کنیکشن نہیں ہے کہ ادھر یہ ختم نہ ہوئے کہ ادھر وہ معدوم ہو جائے. توجہ فرمائیے گا, یہ دو رابطے, بہت سے رابطے ہیں لیکن تین جو موٹے موٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو, کیونکہ بہرحال سارے بہت سے مطالب ہیں. تیسرا رابطہ, اب میں بزرگوں کی اجازت سے, اساتذہ کی اجازت سے, علماء کی اجازت سے اپنے ہمسن اور اپنے سے کمسن برادران کو ایک دعوت دوں گا اسی جگہ پر. وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر فرض کریے, ایک ایسا شہر سوچئے, فرض کریے. شہر فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنی خیالی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے کہ میں IAS کلیکٹر ہوتا, میں مرجع تقلید ہوتا, میں اتنا بڑا بزنس مین ہوتا, میرے پاس اتنی گاڑی ہوتی, میرے پاس علم اتنا, میرا سیطرہ علمی ہوتا, میرا یہ ہوتا, میرا وہ ہوتا. یعنی ہر انسان کی وجود کے اندر ایک خیالی دنیا پنپ رہی ہوتی ہے. اور ماہرین سوشیالوجی اور سائیکالوجی کا کہنا ہے کہ دنیا کے 80% سے زیادہ لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں, سبھی کے اندر یہ ایک خیالی دنیا وجود رکھتی ہے. توجہ کریے گا, اگر خیالی دنیا وجود نہ بھی رکھتی ہو تو ایک ایسا شہر تصور کریے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑا درخت لگا ہے, کہ جس کی اونچائی جو ہے وہ سینکڑوں فٹ پر منحصر ہے, اس کے اندر مختلف نوع, مختلف رنگ جو ہے, لون جو ہے وہ کیا ہیں, پھل لگے ہوئے, بہترین پھول لگے ہوئے. آپ اپنے ذہن کے اندر توجہ کریے گا, اگر محسوس کریے گا تو انشاءاللہ محسوس ہوئیے گا, میں نتیجے تک پہنچ جاؤں گا. آپ اپنے اندر ایک بہترین درخت, اپنے وجود کے اندر ایک بہترین درخت کو محسوس کریے. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے محسوس کیا, جب آپ نے ارادہ کیا, جب آپ نے غور کیا, تو ایک شہر, ایک درخت, ایک خیالی دنیا, ایک خیالی کریئر, ایک پوزیشن, ایک منصب, ایک اچیومنٹ آپ کے ذہن میں آ گیا. لیکن جیسے ہی آپ کسی دوسرے سے ہم کلام ہوئے, نہ ذہن کے اندر وہ درخت بچا, نہ وہ خیالی زندگی بچی, نہ وہ شہر بچا, نہ وہ درخت بچا, کوئی چیز نہیں بچی, کچھ نہیں بچا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو دنیا ہے وہ آپ کی مخلوق ہے. توجہ فرمائیے گا, وہ جو خیالی دنیا ہے وہ ہماری اور آپ کی مخلوق ہے. جیسے ہی خالق کی توجہ ہٹی ویسے ہی مخلوق وجود سے معدوم کی طرف پلٹ گئی. مخلوق وجود سے معدوم کی طرف پلٹ گئی. جیسے ہی آپ نے توجہ کیا وہ واپس آ گئی. عزیزان محترم, یہ رابطہ کتنا سنگین ہے کہ جہاں پر ایک خیالی دنیا موجود ہے اور جیسے ہی توجہ ہٹی وہ دنیا ختم ہو گئی. بے اے نہیں, اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے خالق اور مخلوق کے خلق کرنے کا یہ میکانزم ایک ذہنی سطح پر دیا ہے تاکہ تم اپنے وجود میں ایک دنیا کو خلق کر سکو, تاکہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکو. توجہ فرمائیے گا, جیسے ہی توجہ نہیں ہٹی, جیسے ہی توجہ ہٹی ویسے ہی وہ کیا ہوا, وہ دنیا ختم ہو گئی. صحیح, ایسا ہی ہے, تائید کرتے ہیں آپ اس بات کی؟ بے اے نہیں. لیکن یہاں پر ایک فرق ہے, اور ہیگل ایک فلسفی تھا, اس نے یہ بات دنیا کو دیکھ کر کے کہی, دنیا کے نظام کو دیکھ کر کہی. اول تو 90% سے زیادہ کا ریشیو یہ ہے کہ کوئی بھی اصل دانشور اور پڑھا لکھا انسان خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے, چاہے جتنا ہی بڑا کہیں گریس کا رہنے والا, روم کا رہنے والا, دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا فلسفی کیوں نہ ہو. 90% سے زیادہ یا 99% تک دانشور اگر ہے, اگر اس کے پاس علم ہے, تو وہ خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. مگر یہاں پر ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ آپ جب اپنے ذہن میں ایک دنیا کو خلق کرتے ہیں, ہماری پوری بحث جو ہوگی انشاءاللہ ایمان اور نفاق پر ہوگی, لیکن اس کا مقدمہ ہم بنا رہے ہیں, آج فاؤنڈیشن گفتگو ہے. جو ہم اپنی دنیا خلق کرتے ہیں اس میں مخلوق بھی خلق کر لیں, لوگ بھی خلق کر لیں, اپنے 4 اسٹاف بھی پیدا کر لیں, ایک بہت بڑا سیطرہ کہ جو آپ کے آگے پیچھے خیالی دنیا میں چلنے والے لوگ ہیں. لیکن توجہ, ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں. اساتذہ کا مجمع ہے, علماء بیٹھے ہیں, مجھ جیسا طالب علم, میں صرف اپنے بھائیوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں.
عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا کہ جب آپ اپنے ذہن میں ایک دنیا خلق کرتے ہیں تو وہ دنیا آپ کے ارادے سے خلق ہوئی ہے تو آپ کی مخلوق ہے. اللہ نے بھی کہا فَأَرَادَ الشَّيْءَ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اس کا ارادہ عین تحقق ہے. یہاں اس نے ارادہ کیا نہیں کہ یہاں چیز وجود میں آئی نہیں. ٹھیک، آپ نے بھی ارادہ کیا، دنیا ایک ذہن میں وجود میں آ گئی، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو قوت فکر نہیں دے سکتے ہیں. آپ اپنی بات کو اور واضح کروں، آپ اپنی ارادی مخلوق کو عقل و تعقل نہیں دے سکتے ہیں. وہ خلق کا سیمپل بن سکتی ہے ذہن کے اندر، لیکن ذہن میں خلق ہونے والی مخلوق قوت ارادی نہیں رکھتی ہے. لیکن پروردگار عالم اس دانا و حکیم خالق و مالک کا نام ہے کہ جو اپنے ارادے سے خلق ہونے والی مخلوق کو قوت تفکر، تعقل، تعمق، تتبع سے نواز سکتا ہے، مزین کر سکتا ہے. یہ خدا کے درمیان، اس کی خالق اور مخلوق ہونے کے درمیان، اس کے خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطے کی سنخیت ہے. اور دوسری طرف ہمارے موڈیول ہمارے پاس بھی موجود ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں کہ خالق اور مخلوق کے بین کا رابطہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا، لیکن انسان وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی خالق بشر، کہ میں بشر کا خالق ہوں. اللہ نے پوری کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا مگر انسان کے. کیوں؟ اللہ نے پوری کائنات، اس عالم عالمین کو، اس زمین کو، آسمان کو، ما فی السماوات والارض کو، سب کو اپنے ارادے سے خلق کیا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے ارادے کے علاوہ اپنی توجہ سے خلق کیا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی توجہ سے خلق کیا ہے، ارادے سے خلق نہیں کیا ہے. اور یوں خلق کیا سلسال من الطین کہ اس کے وجود کے خمیر کو عقل سے گوندا ہے. انی خالق بشر. اور نام کیا رکھا پہلے بشر کا؟ بشر کا نام کیا ہے؟ پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ اس کو پکارا انی خالق بشر. کیا مطلب ہے بشر کا؟ یعنی میں نے اب تمام تر میدان تخلیق کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے، اب میں جس کو خلق کر رہا ہوں وہ بشر ہے. یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنے وجود کی ماہیت کے اعتبار سے سراسر بشارت ہے. اب میں بشارت کو خلق کر رہا ہوں، اور ایسے بشارت اور ایسے بشیر اور ایسا بشر کہ جب پہلا انسان زمین پر آیا تو کون آیا بن کر؟ نبی بن کر کے آیا. یعنی اللہ کے محکم ہدایت کے انتظام یہ ہے، خدا کا انتظام اسے کہتے ہیں کہ اب جو میں پہلا بشر بھیج رہا ہوں تو وہ بشر نہیں ہے، خلیفہ ہے، نمائندہ ہے، نبی ہے، ابو البشر ہے. کون ہے؟ ہم اس پہ عصمت کی مہر لگا کر بھیج رہے ہیں تاکہ کل کو بنی آدم، بنی بشریت یہ نہ کہے کہ ہم آ گئے تھے، ہدایت کے انتظامات نہیں تھے. پہلے ہی ہدایت کا انتظام آ گیا. توجہ فرمائیے گا. اب یہاں سے جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، انبیاء آتے رہے، جناب شیس آئے، اس کے علاوہ بہت سے انبیاء آئے، مبعوث ہوتے رہے. لیکن یہ وہ عہد، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر آنے والے نبیوں کی ذمہ داری انسانوں کو بیسک سویلائزیشن سکھانا ہے، جینے کے دستور العمل، جینے کے طور طریقوں کو سکھانا ہے. کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک، لیکن فتنہ فساد اس زمانے میں بھی رہا. پہلی ہی نسل میں حابیل و قابیل کے درمیان فتنہ ہوا. قابیل کی باتوں کو، حابیل کی باتوں کو کم رنگ کیا گیا، نبی کی باتوں کو کم رنگ کیا گیا. جناب نوح تک کوئی شریعت نہیں، سویلائزیشن کی صرف تبلیغ. اس کے بعد جب سے نبی نوح، حضرت نوح مبعوث رسالت ہوئے تو پہلی شریعت. ٹھیک، اب جو پہلی شریعت آئی اس زمانے سے لے کر جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کر کے آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ ما سبق انبیاء ہو، ائمہ ہو، صالحین ما سبق، انبیاء ما سبق، جتنے بھی ہیں سب جس کا رابطہ خدا سے ہے، ان سب کے درمیان روڑا ڈالنے کی،
مشکلات اکٹھا کرنے کی، ان کو ان کے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تمام نبیوں کے درمیان. جناب نوح سے لے کر کے جناب خاتم تک جتنے بھی نبی آئے، کیا انہوں نے ذہنی ٹارچر کو برداشت نہیں کیا؟ مینٹل ہیریسمنٹ کو برداشت نہیں کیا؟ کیا ان کو درختوں میں کاٹا نہیں گیا؟ کیا ان کی نسل کشی نہیں کی گئی؟ مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا. اور اس کے بعد سے جناب ختمی مرتبت کا زمانہ. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا نظام مختل ہو جائے، خلل واقع ہو جائے ہدایت کے نظام میں. توجہ فرمائیے گا، ہدایت کے نظام کو ٹارگٹ سب سے زیادہ کیا گیا. جب ہدایت کا نظام ٹارگٹ ہو رہا ہے تو نبی بھی ٹارگٹ ہوگا، امام بھی ٹارگٹ ہوگا، جو جانشین نبی ہے وہ بھی ٹارگٹ ہوگا، جو صالحین ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب کے سب ٹارگٹ ہوں گے. توجہ فرمائیے گا. اچھا، تمام کے تمام نبیوں کو اس زمانے میں جو ٹارگٹ کیا گیا اس میں کیفیت کیا ہے؟ یا کتابوں میں تحریف کی گئی، تحریف کے ذریعے، تبدیلی کے ذریعے، چینجز کے ذریعے، یا پھر نبیوں کی باتوں کو کم رنگ کر کے، بے اثر کر کے، بے معنی دکھا کر، یا پھر اگر کام نہیں چلا تو نبی کا قتل کر کر. یہ ہر زمانے میں ہوا. قرآن نازل ہوئی، قرآن کے ساتھ بھی یہی سینیریو، آخری نبی کے ساتھ بھی یہی سینیریو. یعنی نبوت کے ساتھ، چاہے جس زمانے کی نبوت ہو، جس زمانے کا نبی ہو، اس کے ساتھ یہ المیہ رہا کہ اس کی باتوں کو کم رنگ کیا گیا. توجہ فرمائیے گا، اس کی باتوں کو کم رنگ کیا گیا، کتاب میں تحریف کی گئی. جب کتاب میں تحریف کی گئی تو نبی کے ساتھ بھی ہے. لیکن نبی کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے، دوسرے نبیوں تک معاملہ نبی اور کتاب تک ہے، لیکن یہ وہ نبی ہے کہ جس کے بعد قیامت تک کا سلسلہ ہدایت قائم ہونا ہے. اس لیے یہاں پر صرف کتاب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہاں صرف نبی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہاں پر اس سلسلہ امامت کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جس سلسلہ امامت، جس سلسلہ خلافت، جس سلسلے کے ذریعے قیامت تک کی ہدایت مقصود ہے، مقصد ہے. توجہ فرمائیے گا. خداوند متعال قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. یہ بات ہر زمانے کی ہے، ہر زمانے میں اللہ ولی ہے، ہر زمانے میں رسول ولی ہے. اس کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ ولی ہے کہ جو ایمان لے کر کے آیا. ٹھیک، اب یہ ایمان کے بھی مدارج کی بات ہے کہ ایمان تو سب لے کر کے آئے، لیکن کس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو سب سے پہلے سب سے پختہ ترین ایمان لے کر کے آیا، اور ایسا ایمان لے کر کے آیا کہ کبھی اس کے قدم اپنے ایمان سے اکھڑے نہیں؟ بہت سے کے قدم اکھڑ گئے، کوئی جنگ میں بھاگا، کوئی صلح میں شک کرنے والا، ہزاروں ہزار طرح کے لوگ، ہزاروں ہزار طرح کے کلمہ پڑھنے والے، لیکن سب کا ایمان ایک جیسا نہیں. ایمان کی بھی اپنی اپنی کیفیت و سنخیت ہے. لیکن ایک کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ایسا ایمان لے کر آئی کہ جب وہ ایمان لائی تو لائی، اور اس کے بعد نہ اس کے ایمان لانے سے پہلے اللہ کی ذات میں کوئی شک تھا. وہ دین ابراہیمی کی پرستش کرنے والی تھی، دین ابراہیمی کی قائل تھی، اللہ کی پرستش کرنے والی تھی. جب ایمان لے کر کے آئی تو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی، ثبت اقدامنا کے ساتھ. اور اس کے بعد قرآن نے اب توصیف بیان کر دی. متصف جو کیا وہ اس طرح سے اس کو کنڈیشنلائز کر دیا. کیا کیا؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نماز کا اقامہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کے پورے وجود کا معاشرے میں اقامہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں؟ اپنے مال سے نکال کر یوں نہیں، بلکہ ہر جگہ دیتے ہیں، حتیٰ رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کو کس کی کیفیت، کس کی عادت، کون سی بندگی، کون سی جھلک، کون سی ادا کب پسند آ جائے کہ جہاں عمل ہوا نہیں کہ تصدیق میں آیت نے عرض چھوڑ دیا، فوراً آیت نازل ہو گئی. توجہ فرمائیے گا. یعنی یہ تین چیز. تو نظام ہدایت کے اندر جو پورا کا پورا اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ ارسال رسول، انا ارسلنا، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. انزال کتب، انا انزلنا، ہم نے کتاب نازل کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ جہاں ہمارے گفتگو کا مرکز اور فوکس گفتگو جو ہماری خود بیست سے کربلا تک اور کربلا کے بعد بھی فرض کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور نفاق کا تقابل، مومن اور منافق کا تقابل. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قرآن نے ایک لائن آف ایکشن دیا، ایک آؤٹ لائن تھرو کی، اور وہ یہ ہے، وہ آؤٹ لائن کیا ہے کہ اللہ ولی ہے،
رسول ولی ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کون ولی ہے؟ وہ صاحب ایمان ولی ہے کہ جس نے نماز کا اقامہ کیا. وہ صاحب ایمان ولی ہے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. اور تمام شیعہ سنی تاریخ و تفسیر کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی مصداق اتم و مصداق حسر صرف ایک ذات ملے گی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اب اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد میں یہاں سے ذرا سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اب اس کے بعد ہم گفتگو کو بہت جلدی کریں گے تاکہ ایک صحیح وقت پہ ہماری گفتگو نتیجے تک انشاءاللہ پہنچ جائے. تمام نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا، انزال کتب، ارسال رسول، تمام ہدایت کے سسٹم کو، چینل کو، چینلائز سسٹم کو، ایک پورے پراپر مینجمنٹ کو کس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک نظام کو منحرف کرنے کی کوشش کی. اس کی بات کی تمام مجالسوں میں انشاءاللہ مفصل آئے گی. اب میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت نے یہی کہا نا، کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ وہ تمہارا ولی ہے کہ جو ایمان لے کر کے آیا. توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ جو سب سے بڑا فوکس، مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ولایت اس جگہ پر خدا ذکر کر رہا ہے، ولی ہونے کو خدا ذکر کر رہا ہے. اب یہاں پہ فخر رازی کی ایک بڑی مفصل گفتگو ہے جس کو میں انشاءاللہ جہاں سے استفادہ کرنے والا ہوں. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور وہ ولی ہے رسول کے بعد کہ جو صاحب ایمان ہے، اور اس کی صفت بیان کر دیا کہ اس سے متصف ہے. خوب عزیزان محترم، اللہ ولی ہے یعنی صاحب ولایت ہے، اور اس کے تحت ولایت پوری کائنات ہے. ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تمام اہل کتب، اہل لغت، اور تمام اس میدان میں گفتگو کرنے والے علماء نے، بالخصوص فخر رازی، کیونکہ یہ ہماری گفتگو کا، مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو کا ایک اس وقت محور ہے، جناب فخر رازی امام المشققین، کیا ہے کہ ولایت کے 3 معنی ہیں. ایک ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے ایک معنی ہے مددگار کے، یعنی ولی یعنی بے معنی مددگار. اور موجم الکبیر کے اندر جہاں تمام روایتوں کو نقل کیا گیا، وہاں من کنت مولا فہذا علی مولا، حتی صحیح بخاری میں بھی یہ جو مینیپولیشن کیا گیا کہ میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، یہ یہیں سے کیا گیا ہے کہ ولایت کے یہ پہلے معنی کو فوکس کی گئی ہے. جبکہ اس کی رد میں ایک آیت خود موجود ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے پاس وما لکم من دون اللہ، کہ تمہارے لیے خدا کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. اللہ کا قرآن میں ولی کا بھی ذکر کرنا اور نصیر کا بھی ذکر کرنا، اس کے معنی یہ ہے کہ نصیر ایک الگ چیز ہے، ولی ایک الگ چیز ہے. کیونکہ پروردگار نے بدرج اتم ولی کو بھی ذکر کیا اور بدرج اتم نصیر کو بھی ذکر کیا. مدد کے لیے، مددگار کے لیے اللہ نے نصیر کے لفظ کا استعمال کیا، اور جہاں پہ ولایت کا ذکر اللہ کو کرنا ہے وہاں پہ اللہ نے ولی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ولی بے معنی مددگار نہیں ہے. خود اس آیت کے اس سے تردید ہوتی ہے. دوسرا معنی جو ولی کے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب حکومت، جبکہ یہ بھی ایک مجازی برداشت ہے، یہ ایک مجازی اخذ ہے، کیونکہ اس کے بعد اس مجاز اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولایت کے تیسرے معنی ہے، ولایت کے تیسرے معنی یہ ہے کہ تصرف
عام از حیات و ممات. ولایت کا مطلب جو قرآن میں ولایت ذکر ہو رہی ہے, جس کا ذکر خدا اپنی ولایت کے لیے ذکر کر رہا ہے, اس کے معنی فخر رازی ذکر یہ کرتے ہیں کیا کہ ایسا تصرف اور حق تصرف کہ جس میں حیات بھی شامل ہو, ممات بھی شامل ہو. یوہل موتا, کہ وہ کیا کر سکتا ہے, زندہ کر سکتا ہے مردے کو. اور اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت تائید میں آئی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو ولی ہوگا اس کے پاس صرف حیات و ممات نہیں بلکہ انک علی کل شیء قدیر, کہ اس کے پاس ہر شے پر تمام تصرف اور اختیار اور ہر شے پر قدرت بھی ہوگی. توجہ فرمائیے گا. یہ تین چیزیں میں نے بہت جلدی جلدی بیان کر دی. اب یہاں پر صرف 2 منٹ کی گفتگو, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں. عزیزان محترم, کیا یہ ممکن ہے؟ عطف و معطوف کا قاعدہ ہے, زید عالم و کریم و شجاع. زید عالم ہے, کریم ہے اور شجاع ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زید کا علم ہے وہ اس کی شجاعت نہیں ہے, اور جو زید کی شجاعت ہے وہ اس کا کرم نہیں ہے. یعنی شجاعت اپنا ایک عجب کانسیپٹ رکھتی ہے, کرم اور کریم ہونا یہ اس کا ایک اپنا عجب کانسیپٹ ہے, اور شجاعت اور اس کے علاوہ علم کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. یعنی زید شجاع بھی ہے, زید کریم بھی ہے, اور زید کچھ بھی ہے, فاضل ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن میں جو کہا اللہ ولی و نصیر, اس کا مطلب ہے اللہ ولی بھی اور نصیر بھی ہے. یعنی جو ولایت ہے وہ نصیر نہیں ہے, جو نصیر ہے وہ ولی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اب اس کے بعد اب یہاں پر یہ تو حل ہے کہ ولایت کون سی ہے. ولایت کے 3 معنی ہیں, اور قرآن کی مؤیدات آیات جو ہیں وہ بھی بیان کر رہی ہیں, ڈکلیئر کر رہی ہیں آگے کو. ایک آیت دوسرے کی توضیح کرتی ہے, جو بچ جاتا ہے وہ امام کی روایت کرتی ہے, لیکن ہم صرف آیت ٹو آیت دیکھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اس کے علاوہ کیا ممکن ہے کہ اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اللہ ولی ہے, تصرف عام از حیات و ممات, اور رسول کے لیے کہیں وہ مددگار ہے, پھر علی کے لیے کہیں, اور وہ جس کی مصداق معین ہے کہ اس کے لیے کہیں کہ وہ مددگار ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ عطف معطوف کا قاعدہ یہی ہے کہ جہاں پر ایک معنی آپس میں عطف کے درمیان تو صفت یا کوئی چیز تو تغیر رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی شے ذکر ہو گئی اور اس کی مصداق بعد میں بہت ساری آ رہی ہیں, تو یہ شے کے اندر یا اس چیز کے اندر یا اس صفت کے اندر سب کی شمولیت برابر ہوگی. یعنی کیا مطلب کہ اللہ ولی ہے تو جو ولایت حضرت حق کی ہے وہی ولایت رسول کی ہے, اور جو ولایت رسول اسلام کی ہے, حضرت محمد کی ہے, وہی ولایت اس صاحب ایمان کی ہے کہ جس نے نماز کو بھی قائم کیا, حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی. توجہ فرمائیے گا. یہاں پر بات ہو گئی. اب یہاں پر ایک نقطہ اور آخری نقطہ, اس کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے رخ کی طرف انشاءاللہ اسی جگہ سے استفادہ کرتے ہوئے چلتے ہیں, اور وہ یہ کہ ولایت مل گئی. اچھا, ولایت کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو اعتباری ہوتی ہے, جیسے شوہر کی ولایت, جب تک کہ بیوی شوہر کے عقد میں ہے وہ اس کا ولی ہے, ایک اعتباری, ایک جعلی ولایت, ایک تشریعی ولایت. باپ کی ولایت کس نے جعل کی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جعل کیا اس کو. باپ کو ولی بنایا ہے بیٹے کا اللہ کی ذات نے, تو یہ جعلی ولایت ہے. بالذات باپ ولی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس کو ولایت دی ہے, بالعطا اللہ نے عطا کیا ہے اس کو ولایت. توجہ فرمائیے گا. صاحبان علم و فراست اور علماء اور اساتذہ کا مجمع ہے. عزیزان محترم, خداوند متعال کے لیے کوئی جائل اور کوئی جال کا تصور نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کو ولایت دی ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو کوئی ولایت تو دے ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ خدا واجب الوجود ہے. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, واجب الوجود ہے. کسی کا وجود ہو یا نہ ہو اس کا وجود ہے, سب ممکن الوجود ہے. تو جب اللہ کے لیے ولایت کوئی جال نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ, اچھا اللہ کی جو ولایت ہے اس کی سنخیت یہ کہ یہ ولایت قیومیہ ہے, یہ ولایت حقیقی ہے. یعنی اللہ ولی بذات حقیقی ہے, یعنی اللہ حقیقی ولی ہے. اچھا, جب یہ حقیقی ولی ہے تو اس کی ولایت کا دائرہ کیا ہے؟ عام حیات و ممات, کہ اللہ زندہ کرنے والا بھی ہے. اللہ, ابھی اسی لیے میں نے خالق اور مخلوق کے رابطے کو بیان کیا تھا شروع میں, کہ فلسفی اعتبار سے خالق اور مخلوق کے رابطے کی سنخیت کیا ہو سکتی ہے. عزیزان محترم, اللہ خلق کرنے والا بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ مارنے والا بھی ہے, اور مبعث کا بھی مالک ہے, یوہل موتا, وہ اٹھانے والا بھی ہے, اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ خداوند متعال, اب یہاں پہ ڈکلیئر کیا کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو سمیٹتے چلیں. یہاں پہ پہلا ڈکلیئر یہ کہ جو ولایت اللہ کی ہے وہ جعلی نہیں ہے. دوسرا, اللہ کی ولایت کے معنی نصرت نہیں ہے, عام حیات و ممات ہے.
اور تیسرا جو سب سے اہم ڈکلیریشن ہے وہ یہ ہے, جو مجموعہ ایک کنکلوژن, کہ جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت اس کے رسول کی ہے. اگر اللہ یوحی الموتیٰ تو رسول بھی یوحی الموتیٰ. اگر اللہ یوحی الموتیٰ تو وہ صاحب ایمان بھی یوحی الموتیٰ ہے کہ جو ایمان لایا اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اگر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر رسول بھی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ صاحب ایمان جس نے حالت رکوع میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہے, وہ اس کی ذات یعنی امیر المومنین کی ذات بھی اس بات پہ قدرت و تمکن رکھتی ہے کہ یوحی الموتیٰ, تمام شے پر قدرت کا رکھنا, صرف اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی ولایت, یوحی الموتیٰ, اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا, اللہ پہ تمام شے اشیاء عالم ما فی السماوات والارض پر حق تصرف رکھنا, اور ایسا تصرف رکھنا کہ جس میں کوئی بال برابر دریغ نہیں ہے. اس کا یہ تصرف, اس کی یہ تصرف جو ہے, اس کا وہ تصرف ہے کہ جو اس کے بذات ہے. اور محمد و آل محمد, محمد اور علی کی ذات کے اوپر اگر اس ولایت کا اطلاق ہوتا ہے اور محمد ولی ہیں, علی ولی ہیں, تو علی کی ولایت, محمد کی ولایت بالعطا من اللہ ہے. علی کی ولایت عطا من اللہ ہے, اللہ نے عطا کیا رسول کو, اور جب رسول کو عطا کیا تو قیامت تک نظام ہدایت ہے. اللہ کے رسول تو چلے گئے 10 ہجری میں, تو اب جو باقی رہے گا وہ پورے پاور آف اتھارٹی کے ساتھ باقی رہے گا. جو اختیار اس کو دیا وہ اس کو دیں گے. سوال, عزیزان محترم, خدا کی ولایت, اللہ کی ولایت, اس کے بعد نبی کی ولایت, ان کے درمیان ایک سنگل چین کا رابطہ ہے, طولی رابطہ بھی نہیں, سنگل چین کا رابطہ. طول میں تو یوں 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 بھی ہو سکتا ہے, لیکن عقلاء طول کو اسی کو سمجھتے ہیں, سنگل چین رابطہ, کہ ایک ہی چین, ایک ہی سلسلے کے اندر یہ ساری ولایتیں آ رہی ہیں, اس کی بالذات, اس کی بالعطا من اللہ. یعنی کیا مطلب, کہ اللہ نے اہل بیت کی ذات کو, محمد مصطفیٰ کو یہ ولایت دی ہی اس وجہ سے تاکہ لوگ اس دنیا میں کچھ ایسی ارواح متعالیہ ہونی چاہیے, ارواح عالیہ ہونی چاہیے کہ جب لوگ ان ارواح کو, ان ذوات کو, ان شخصیتوں کو, ان ذوات کو دیکھیں تو صرف ان ذوات کو نہیں دیکھیں بلکہ دیکھیں انہیں اور پہچانے خدا. یعنی کچھ ذوات ایسی آمدن خلق کی گئی ہیں کہ دیکھیں انہیں پہچانے اسے. توجہ فرمائیے گا. اور قدرت کی بات, اور اسی لیے دیکھیے قرآن نے کہا کہ حیات اور ممات کا ولایت کے اوپر, ولایت کے معنی ہے کہ حیات و ممات کا پورا تصرف ہے, حتیٰ کہ ہر شے پہ تصرف ہے. تمام جگہوں پر دیکھیے خداوند متعال اپنے لیے فرماتا ہے. اس کے علاوہ جب نمرود کے دربار میں جناب ابراہیم گئے تو جناب ابراہیم کا استدلال کیا تھا, ایک سمبولک استدلال تھا. پہلے کیا کیا, میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, ٹھیک, اور خلق کرنے والا ہے, خالق ہے. اس نے اس سے کھلواڑ کیا, اس میں تصرف کیا. ایک جو مرنے والا تھا, واجب القتل تھا, اس کو بخش دیا, اور ایک کو جو ہے ناحق قتل کر دیا. تو یہاں پر کس کی بات چل رہی ہے, خدا کی بات چل رہی ہے, ولایت کی بات چل رہی ہے. کس کے ذریعے کیا استدلال, حیات و ممات کے ذریعے. جب یہاں پر وہ کھیل گیا اپنا گیم تو اس کے بعد کیا ہوا, کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق کو سورج سے اگاتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اس کا مطلب کیا, یہ سمبل جناب ابراہیم نے بیان کیا, یہ سمبلک گفتگو تھی. جناب ابراہیم اس گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہے. توجہ فرمائیے گا, میرا خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہے. عزیزان محترم, قدرت کسے کہتے ہیں, قدرت کو دیکھنا ہے تو ہم ان آیات کی روشنی میں, اس بحث کی روشنی میں, اس خلقت کے اس فلسفے کی روشنی میں اب قدرت کو دیکھنا ہے تو ایٹم کے ذروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے قدرت کے نماد کے طور پر. اب قدرت کو پہچاننا ہے تو سورج کی شعاؤں میں نہیں تلاش کرنا ہے کہ سورج کی انرجی, سورج کی شعائیں قدرت کی اور انرجی کا اصل سورس ہے, ایٹم کے ذرات کے سینے میں قدرت ہے, بلکہ پروردگار عالم ایسی ذوات کو خلق کر رہا ہے, اور خلق کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے, انسانوں کو دعوت دے رہا ہے, تعقل کرو, تعمق کرو, تفکر کرو, تفقہ کرو. اگر قدرت دیکھنی ہے تو پھر ان ذوات کو دیکھو کہ جن کو ہم نے اپنی ولایت دی ہے, جن
جن کے پاس ولایت ہے اور ان کی ولایت ہے. جب ولایت ہے تو قدرت ہے, جب قدرت ہے تو اب قدرت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ایسی ذوات کو دیکھو کہ جس کے اشارے پہ شق القمر ہو جاتا ہے. اگر قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو ایسی ذات کو دیکھو کہ جو سورج کو اپنے مدار سے واپس کر سکتا ہے. ایسی ذات کو دیکھو کہ جو زہرہ کو دہلیز پہ بلا سکتا ہے. ایسی ذات کو دیکھو جو کنکریوں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے. ایسی ذات کو دیکھو, ایسی ذات کو دیکھو کہ جس کے حکم سے شجر اپنی جگہ چھوڑ دے. یہی نہیں بلکہ نجران کہیں میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. نجران یہ کہہ دیں کہ ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکم دے دیں, کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, ٹس سے مس ہو جائیں. توجہ فرمائیے گا, قدرت کا نماد یہ چہرے ہیں. اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ میں اس بات کو بھی کہہ دوں کہ خداوند متعال پھر کہتا ہے کہ اگر قدرت کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو, ان کی ذات کو دیکھو, ان کے اشاروں کو دیکھو, ان کے ارادوں کو دیکھو. ان کی ذات, ان کے ارادے, ان کے اشارے تمہیں قدرت کا پتہ بتائیں گے. اگر قادر کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو, خالق قدرت کو دیکھنا ہے, قادر مطلق کو دیکھنا ہے, خالق قدرت کو دیکھنا ہے تو اب ان کے اشاروں کو نہیں, ان کی جبین کو دیکھو کہ وہ کس کے سامنے سجدہ ریز ہے. الہی لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اس وقت قدرت کا سورس پتا چلے گا. یہاں قدرت کا نماد, قدرت کی آیت, قدرت کی نشانی پتا چلے گی کہ قدرت کہاں ہے. ان صاحبان قدرت کے پاس قدرت ہے. اور اگر قدرت کے سورس خالق, قادر مطلق, ایکچول اتھارٹی کو دیکھنا ہے تو اب ان کے ارادوں کو نہیں, ان کے اشاروں کو نہیں, بلکہ ان کی جبین کو دیکھو, جبین نیاز کو, کہ وہ کس کے سامنے سجدہ ریز ہے, کس کے سامنے خم ہے. سبحان ربی العالی و بحمدہ. تو جہاں جہاں پر خدا کا ذکر, قدرت کا ذکر ہوا ہے, وہاں استشہاد صرف حیات و موت کے ذریعے ہوا ہے. جناب ابراہیم نے نمرود کو تو بے جواب کر دیا, لیکن جب خود خدا سے راز و نیاز کا مرحلہ آیا تو کہا کیف توحی الموتیٰ, کہ پروردگار زندہ کرے گا, کس طرح سے زندہ کرے گا, کیفیت کیا ہوگی. ابراہیم ایمان نہیں ہے کیا؟ نہیں, اللہ ایمان مکمل ہے, پورا ایمان ہے, ایمان کے کسوٹی پہ کھڑے ہیں. لیطمئن قلبی, صرف اپنے قلب کے لیے اطمینان چاہتے ہیں, صرف اطمینان قلبی کا حصول ہو جائے. اس لیے استدلال کس چیز کے ذریعے کیا؟ حیات کے ذریعے, موت کے ذریعے, مبعث کے ذریعے. اللہ نے حکم دیا وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے, مگر یہاں پر ایک جملہ ضرور کہوں گا اپنے بزرگوں کی اجازت و تائید کے ساتھ, کہ جب انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے. ایک آزمائش کے بعد, ایک ابتلا کے بعد, جب نبی, امام خلت کی بلندیوں سے خدا سے گفتگو کرتا ہے تو اطمینان کی گنجائش بچتی ہے. توجہ فرمائیے گا, جب خلت کی بلندیوں سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اطمینان کی چاہت کسک دل میں رہتی ہے. لیکن جب ولایت مطلقہ کے آستانے سے, اس پائیدان سے کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اب کسی اطمینان کی نہیں, بلکہ زبان کہتی ہے لو کشف الغطا مزقت یقینا, اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو رتی برابر کبھی اضافہ نہ ہوگا. یعنی علی کا ایمان اس درجے پر فائز ہے. جہاں خلت ہوتی ہے صرف اور امام الناس ہوتا ہے, وہاں ایمان کی یہ کیفیت ہے. اور جہاں امام مبین ہوتا ہے, جہاں ولایت کا پائیدان ہوتا ہے, وہاں امام اور امام کے ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا. اب اسی مسئلے کے ساتھ اور چند عرائض کو نقل کرتا ہوا کہ پروردگار عالم نے ولایت دی. اچھا, قدرت
کا اگر ایک چھوٹا سا اشارہ آج کی مجلس میں دے دوں بس، اور اس کے بعد آج کی زحمت تمام، وہ یہ ہے کہ جب قرآن نے ایک تاریخ بیان کی، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ ایک ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے حکومت دی، اور ایسی حکومت دی کہ زمین پہ بھی حکومت، آسمان پہ بھی ہوا، حق ہوا کے دوش پر بھی حکومت، جناب سلیمان. کیا ہوا؟ کہا کہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے؟ بہت سے ڈیوریشن آئے، لیکن ایک ایسا آیا، قال الذی من عندہ علم من الکتاب، کہ ایک وہ تھا کہ جس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، توجہ فرمائیے گا، بڑا لطیف پہلو پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے برادران کو اساتذہ کی اجازت و تائید کے ساتھ. وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، من تبیزیہ، علم من الکتاب، کہ پلک جھپکنے سے پہلے، ابھی جناب سلیمان کی پلک جھپکی نہیں کہ تخت بلقیس، ماں بلقیس ساتھ سامنے موجود ہے. جغرافیائی تحقیق کے مطابق یہیں پر نقطہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. جناب بلقیس کی حکومت تھی یمن میں، اور جناب سلیمان تھے فلسطین میں. ادھر سلیمان نے مانگا نہیں، طلب نہیں کیا، ادھر اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. اچھا، لانے کی اور آنے کی کیفیت یہ تھی کہ آیا تو ایسا آیا کہ نہ بلقیس کے سر سے مخنا ہٹا، توجہ فرمائیے گا، نہ کوئی دربار ٹوٹا، نہ وہاں کچھ خرابی، نہ یہاں کچھ خرابی. مطلب کیا ہے؟ کہا رفتار تو تھی، لیکن رفتار میں اسٹیبلٹی بھی تھی. توجہ کریے گا، یعنی رفتار حاصل کرنا کمال نہیں ہے، رفتار میں اسٹیبلٹی ہو یہ کمال ہے، ٹھہراؤ ہو یہ کمال ہے. ہم جہاز پر بیٹھ کے جاتے ہیں، 1000-2000 کلومیٹر کی رفتار سے جہاز پرواز کرتا ہے، اس کے اندر پورے فزکس کے اپنے قانون ہیں. ہم باہر مڑ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم تو بس ایک جگہ پر ہیں، ہلکے ہلکے بادل آگے پیچھے ہو رہے ہیں. لیکن اگر کوئی نیچے سے دیکھے، اچھا یہ 2000 کی رفتار جہاز کی ہے، اگر اسپیس شٹل ہو تو وہ تو ماشاءاللہ 10,000 یا اس سے زیادہ کی رفتار سے جا رہا ہے. تو دنیا اتنی ترقی کے بعد 1000-10,000 کی رفتار تک پہنچی ہے. توجہ فرمائیے گا، اتنا علم، اتنی ترقی، اتنی محنت، اتنی مغزماریوں کے بعد دنیا 1000-10,000 یا 50,000 کی رفتار تک پہنچی. لیکن 50,000 کی بھی تو رفتار ایسی نہیں ہے نا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک پلک جھپکنے میں آ جائے. اور پلک جھپکنے میں صرف آیا نہیں، بلکہ آیا تو آیا پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ آیا. اسٹیبلٹی کے ساتھ آنے کا مطلب ہے کہ صرف رفتار نہیں ہے، بلکہ رفتار میں ٹھہراؤ بھی ہے. جب رفتار میں ٹھہراؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت ساتھ ہے، تمکن رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اس طرح سے لے کر کے آ گیا، ورنہ ہم بھی بہت سی ساری چیزوں کو بھیج سکتے ہیں. رفتار میں قدرت ہونا ضروری ہے. توجہ کریے گا. پھر جناب سلیمان نے کیا کہا کہ یہ اس قدرت کے ذریعے ہوا ہے کہ جو قدرت میرے لیے اللہ نے نصیحت کے طور پہ قائم کی ہے، میرے لیے اللہ کی نصیحت ہے. یہ جناب سلیمان نے اس کو اس طرح سے لیا. اب عزیزان محترم، تو جس کے پاس قرآن کا اتنا سا، کتاب کا اتنا سا علم ہو، جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم ہو، اس کی قدرت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے یمن سے لے کر فلسطین تک ایک تخت کو صاحب تخت کے ساتھ اٹھا کر اڑا کر لا سکتا ہے. اور اس کے لانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رفتار بھی ہوتی ہے، رفتار میں پرواز بھی ہوتی ہے، اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے. تو جب کتاب کے تھوڑے سے علم میں اتنی قدرت ہے، تو جس کے لیے کتاب یہ کہہ دے، قرآن یہ کہہ دے ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس پورے کے پورے کتاب کا علم ہے. کہاں کہا کہ اے رسول، اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
توجہ کریے گا، کتاب کا علم ہے، علم من الکتاب نہیں کہا، علم الکتاب کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب جز کی اتنی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر کل کی قدرت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک نقطہ، ایک پہلو. اب اسی جگہ پر استفادہ کرتے ہوئے ایک بات اور عرض کروں، اور وہ یہ کہ ایک بات ہے کہ امیر المومنین ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک جب پاؤں کو لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہاں اچھا یہ بات آئی کہاں سے ہے، بے تسلسل نہ ہو جائے ذہنوں میں. ولایت کا اصل تحقق، جو ولایت اللہ کے پاس وہی رسول کے پاس وہی علی کے پاس، کیونکہ مصداق آیت اتم صرف امیر المومنین کے علاوہ کوئی تاریخ اسلام میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کے بعد جب قدرت، تو یہ تمام چیزیں قدرت کا استشہاد ہے. یہ جو بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، من عنده علم من الکتاب یا من عنده علم الکتاب، یہ قدرت کا استشہاد ہے کہ قدرت کی، صاحب قدرت کی قدرت کا اندازہ اور اس کی ماہیت کیا ہے. توجہ کریے گا. اب ایک رکعت سے دوسرے رکعت، بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک نالین سے دوسرے نالین تک جاتے جاتے قرآن پڑھ لیتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ اس کی حقیقت شاید وہ نہ ہو کہ امیر المومنین الحمد سے شروع کرتے ہوں والناس تک جاتے ہو. توجہ کریے گا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. یعنی کتاب معیارات کی کتاب ہے نا، قرآن اسٹینڈرڈ دیتی ہے. اگر انسان قرآن میں تفقع کرے، تعمق کرے، تتبع کرے تو اس کو ہر چیز ملے گی. اب یہیں پر ایک بہت اہم بات عرض کروں اور آگے چلوں، وہ یہ کہ میڈیکل کی زبان، آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میڈیکل کی زبان کیا ہے. میڈیکل فارسی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، میڈیکل انگریزی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، میڈیکل جرمنی میں بھی پڑھایا جاتا ہے. دنیا کے جس یونیورسٹی، جس خطے میں پڑھایا جاتا ہے میڈیکل، وہاں پڑھایا جاتا ہے. لیکن میڈیکل کی اصل زبان کوئی اصطلاحی زبان نہیں ہے، بلکہ میڈیکل کی حقیقی زبان نیومیریکل ہے. میڈیکل کی اصل زبان نمبر ہے، عدد ہے. میڈیکل کی اصل زبان عدد ہے. خون کے پیرامیٹر عدد میں، بدن کے الیکٹرولائٹس عدد میں، مغز کا توازن عدد میں، تمام تر جتنے بھی میٹابولزم ہیں سب عدد میں. یعنی عدد کو جب تک کہ انسان حل نہیں کرے گا تب تک کہ جسم کے آخری ریشے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو میڈیکل کی اصل زبان کیا ہے؟ عدد ہے. جس طرح سے میڈیکل کی اصل زبان عدد ہے، الفاظ کے قالب میں اس کی تھیوری کو بیان کیا جاتا ہے. بے عینی قرآن کی اصل زبان عربی نہیں ہے. عربی تو وہ قالب ہے جس میں عام مردم کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن کی اصل زبان ہے تعقل، تفکر، تدبر. اسی لیے پروردگار عالم نے بار بار فطرت انسانی کو بشریت سے، قرآن سے مانوس کرنے کے لیے کیا، افلا تعقلون افلا تتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں. قرآن کی اصل زبان ہے عقل، اور قرآن میں ہر خشک و تر عقل کے اعتبار سے موجود ہے کہ اگر کوئی جتنا ہی فہیم انسان ہوگا قرآن سے اتنا محظوظ ہوگا، اتنا لطف اندوز ہوگا. تو امیر المومنین کا توجہ فرمائیے گا. اب یہیں پر اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب اور اس گفتگو کے جو مطالب ہیں انشاءاللہ آئندہ. امیر المومنین کا ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک پیر لے جانے میں قرآن کا ختم کر لینا، شاید اس کی حقیقت یہ ہو کیونکہ کتاب ہے کتاب مبین. جب کتاب مبین ہے اور کتاب میں دنیا کا ہر خشک و تر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام خشک و تر موجود ہے. لیکن جس کی بات چل رہی ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے. اگر کتاب مبین ہے جس کے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو جو رکعت سے دوسری رکعت میں پیر لے جا رہا ہے وہ ہے جو امام مبین ہے.
وہ امام مبین ہے، کتاب مبین ہے، امام مبین ہے. اور امام مبین نے 2 اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ اگر تمام پردوں کو ہٹایا جائے تب بھی علی کے علم میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا. دوسرا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں تمہاری آنکھوں سے مفقود ہو جاؤں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. عزیزان محترم، کتاب وہ ہے جو کتاب مبین ہے، امام وہ ہے وہ امام مبین ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس چیز کو اگر جمجور کیا جائے تو نتیجہ مجھ جیسے طالب علم کی نگاہ میں جو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ حقائق عالم ہے. قرآن میں حقائق عالم ہے. خلقت سے پہلے کا مرحلہ، خلقت کے بعد کا مرحلہ، عالم خلق کا مرحلہ، عالم کثرت کا مرحلہ، عالم ارواح کا مرحلہ، سب کا سب، مبعث کی بات، قیامت کی بات، خلقت کی بات، موت کے بعد جتنے بھی چیزیں ہیں اس طرف اس طرف، ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں. یعنی قرآن مجموعہ حقائق ہے. توجہ فرمائیے گا، جس چیزوں کا مجموعہ قرآن ہے انہی چیزوں کا جانکار امام مبین ہے. توجہ کریے گا، ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک پیر جانے میں جتنا وقت لگے علی کا قرآن ختم کر لینا، شاید اس کی حقیقت یہ ہو کہ جتنے حقائق قرآن میں ہیں اتنے حقائق علی کی نگاہ میں ہے. جتنا وقت ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں جانے میں لگے گا، علی اتنے قدرت مند ہیں کہ عالم کے حقائق کو اتنی دیر میں دیکھ سکتے ہیں. عالم کے حقائق کو ٹٹول سکتے ہیں، عالم کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ علی کے پاس ہے، علی کے علم میں ہے. یعنی عالم کا جائزہ لینے کے لیے علی کو صرف اتنی ضرورت ہے جتنا ایک رکعت سے دوسرے رکعت مابین رکعتین، جتنا فاصلہ، جتنا وقت، سیکنڈ کا، منٹ کا، جو حساب کر لیا جائے، جتنا وقت اتنا لگتا ہے علی اتنے میں قرآن ختم کر لیتے. یعنی کیا کہ علی کے پاس علم بھی ہے. جب کسی کو اللہ فضل دیتا ہے تو علم بھی دیتا ہے. جناب نوح یوسف کے لیے کہ ہم نے علم دیا، تمام انبیاء کے لیے جب اس کو اللہ نے فضل دیا تو علم دیا. تو علی علم کی اس فضل کی اس منزل پر ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے، حقائق عالم کا مجموعہ قرآن، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا مشاہدہ امام مبین کرتا ہے. کتنے دیر میں کرتا ہے؟ جتنا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پیر جائے. ایک روایت میں ہے کہ ایک نالین میں پیر ڈالا، دوسری نالین میں پیر ڈالنے سے پہلے، دوسری نال میں پیر ڈالنے سے پہلے کیا ہے، علی نے قرآن ختم کر دیا. اس کا معنی شاید مفہوم یہ ہو کہ جتنا وقت اتنا درکار ان چپلوں کو پہننے میں یا رکاب گھوڑے پہ سوار ہونے میں، رکاب میں پیر ڈالنے میں، علی کے لیے اتنا وقت کافی ہے کہ علی عالم کا مشاہدہ کرے. یعنی عالم علی کے سامنے ایسا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، جو بحث ہے وہ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں. اس نظام ہدایت میں معصومین کا کردار اور منافقوں سے اور تمام مزاحمین سے خاندان عصمت و طہارت کا جو ٹکراؤ ہوا، کسی بزرگ خطیب غالباً شبیع الحسن ننیروی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ فضائل اور مصائب کیا ہیں؟ فضائل وہ ہیں جو اللہ نے اہل بیت کو دیے، مصائب وہ ہیں جو بندوں نے اہل بیت کو دیے. یہ ہے فضائل اور مصائب کی حقیقت. کہ فضائل اہل بیت وہ ہیں جو خدا نے اہل بیت کو بخشا، مصائب وہ ہیں کہ جو بندوں نے اہل بیت خاندان عصمت طہارت کو دیے. یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں امام حسین کربلا سے کچھ منزلوں کے فاصلے پر ہیں. امام مدینے سے مکے آئے،
انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں ذکر کروں گا کہ امام کتنے زمین شناس تھے کہ اتنی لق و دق دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن امام نے مکے کا انتخاب کیا. مکے کیوں آئے؟ اور مکے آنے کے بعد جو امام نے سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے اور زمین شناسی ہے وہ یہ کہ امام نے کربلا کے زمین کا انتخاب کیوں کیا. جب مکے امام پہنچے تو تاریخ میں جو خطوط کی ایک تعداد درج ہوئی ہے وہ غالباً 18,000 کی ہے، 30-40 بھی ہیں، کہ کوفیوں نے امام کو خط لکھا، اور جتنے بھی خط آئے وہ صرف دنیا کے اعتبار سے تھے. ہماری کھیتی ہری بھری ہے، ہمارے یہاں یہ ہے وہ ہے، ہم کو ہادی کی ضرورت. جب تمام خطوط جمع ہوئے، اب امام سے جب تقاضائے ہدایت ہے تو امام ہادی ہے، ہدایت کرے گا. امام نے اپنے خاندان خانوادے اپنے عشیرے میں سے جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا. ایک خط لکھا، انی بعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، کہ تمہارے خط ہمیں ملے، ہم تمہاری دیانتداری اور صداقت کو دیکھنے کے لیے، گویا یہی مفہوم ہے، ہم اپنے بھائی اپنے چچا کے بیٹے ثقتی من اہل بیتی، ہم اہل بیت میں جو ثقہ ہے، اس ثقہ ترین ہے، ثقہ ہے، اس کو بھیج رہے. یہاں جناب مسلم کے کردار، ان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جناب حضرت عباس امیر المومنین کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں تو مسلم عقیل کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اگر جناب عباس علمدار کربلا ہیں تو مسلم سفیر حسین ہیں. وہ علمدار حسین، یہ سفیر حسین. اگر جناب عباس فرات پر تشنا شہید ہو گئے تو مسلم کے ہاتھ میں بھی کاسہ آب تھا، مسلم تشنا شہید ہو گئے. جس طرح یا ابو المراد حضرت عباس آپ کی علمداری باقی ہے، ویسے ہی مسلم کی سفارت باقی ہے. ہم جتنی بار کربلا گئے ہیں اتنی بار پہلے سفیر کی بارگاہ میں گئے ہیں، اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں گئے. یہ سفارت قیامت تک باقی رہے گی. امام نے مسلم کو کوفے بھیجا، جناب مسلم کوفے آئے، اور کوفے آنے کے بعد لوگوں سے امام کی بیعت لی. دیکھیں یہاں پر یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی علم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو کہا جائے علم کا خب، کہ وہ امام کے قول کے سامنے بھی اجتہاد کرنے لگتا ہے. سلمان بن سورد خزائی نے کیا کیا؟ امام کے قول کے سامنے، امام کی حجت کے سامنے اجتہاد کرنا شروع کر دیا، اور ایک اچھی خاصے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ 18,000 کی تعداد تھی کہ جس نے کم و بیش جناب مسلم کے ہاتھ پر اس حیثیت سے بیعت کی کہ ہم امام حسین کو دعوت دے رہے ہیں، مدعو کر رہے ہیں، ہم امام حسین کے گویا ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اسی وقت تاریخ ابن خلدون نے اس بات کو اپوائنٹ کیا ہے اور اس بات کو لکھا ہے کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ جب یزید کو امام حسین کے موومنٹ کا اندازہ ہوا تو اس نے بہت سارے نامحسوس لشکر اور رسالوں کو جناب امام حسین کے پیچھے سپاہی کے طور سے چھوڑا، اور جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام کا موومنٹ کربلا سے، مدینے سے نکل کے امام کا موومنٹ یہ ہے کہ مکے آ چکے ہیں، تو اس نے ان تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے، جس سے اس کی انبن چلی، یہ تاریخ ابن خلدون کے جملات ہیں، اہل سنت کی تاریخ کے جملات ہیں، بہت بڑی بات ہے. اس نے لکھا کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو اپوائنٹ یہ کہتے ہوئے کیا کہ اب میں تجھے بصرے کی بھی امارت دیتا ہوں، کوفے کی بھی امارت دیتا ہوں، کام اتنا کر کے حسین ابن علی کو قتل کر دے اور حسین کا محاصرہ کر لے. اس کے بعد جناب مسلم آئے، تاریخ بہت طولانی نہ ہو جائے، عبید اللہ ابن زیاد بھی آیا، اور وہ پھر پریشرائز، اور وہ پھر ڈر، وہ خوف کا منظر. تاریخ کہتی ہے کہ آخری نماز جو لوگوں نے جناب مسلم کے ساتھ پڑھی، صبح میں 1000 کا لشکر تھا،
مغرب و عشاء کے وقت لشکر یعنی کہ مجمع تھا. مغرب کے وقت جو ہے مجمع کم ہوا, مسلین کی تعداد گھٹی, اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو انگوش شمار لوگ جناب مسلم کے ساتھ تھے. جناب مسلم ان کے ساتھ مسجد سے نکلے. باب الکندہ سے جب گزرے ہیں تو جناب مسلم کے ساتھ کوئی نہیں. کوفے کی گلیوں میں, سیاہ گلیوں میں, گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جناب مسلم تنہا بھٹک رہے ہیں. جناب مسلم پوری رات گزاری. صبح ایک مسجد میں ایک کونے میں خرابے میں پناہ لی. پورا دن پوری رات مسلم بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, وہیں رہے. حکومت نے چاروں طرف اپنے جاسوس, اپنے لشکر کو, اپنے اسپائس کو پھیلا دیا ہے. کوفہ بالکل محاصرے میں, ناکہ بندی ہو چکی ہے. مسلم نے ایک مسجد میں, ٹوٹی مسجد کے خرابے میں پناہ لی. پورے دن پوری رات مسلم بھوکے پیاسے. کربلا میں تین دن کی بھوک و پیاس تھی, تو مسلم بھی یہاں بھوکے پیاسے ہیں. جتنے غم مسلم نے برداشت کیے, جتنی مصائب مسلم پہ ٹوٹی, جتنی مصیبتیں مسلم پہ ٹوٹی, جتنے مصائبوں کا سامنا مسلم نے کیا, یہی کھل کے تفصیل کے ساتھ کربلا میں آ رہے ہیں. مسلم بھوکے بھی ہیں, مسلم پیاسے بھی ہیں, لیکن اس ایک فرق کے ساتھ کہ جب کوئی سوار شہید کربلا میں گھوڑے سے گرتا تھا تو اس کا مورل سپورٹ یہ رہتا تھا کہ حسین پشت پر کھڑے ہیں. وہ امام حسین کی طرف رخ کرتا تھا, آقا میرا سلام قبول ہو, ارضیت منی یا مولا کہہ کر کے گرتا تھا. حسین اس کی بالین پر آ جاتے تھے. لیکن مسلم کی بڑی انفرادی غربت ہے کہ مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے. مسلم بھوکے پیاسے. دوسری شب ہوئی, موقع غنیمت دیکھ کر مسجد کے اس خرابے سے نکلے. گلیوں میں بچتے بچاتے ہوئے ایک گھر سے گزرے جس پہ ہاں پہ خاتون کھڑی تھی. تاریخ نے اس خاتون کا نام کہا وہ طوا تھی. طوا سے کہا کہ مجھے ایک کاسہ آپ دے دے, میں بڑا تشنا پیاسا ہوں. اس نے کہا ارے سید, آپ اس گلی میں شہر کے حالات برا شعبے, وہ ساری بات, اپنے گھر لوٹ جائیے. پانی پیا. اس نے اصرار کیا اپنے گھر اب چلے جائیے. جناب مسلم نے کہا ارے وہ کہاں جائے کہ جس کا نہ کوئی گھر, نہ کوئی آسرا, نہ کوئی ٹھکانہ, نہ کوئی پرسان حال. اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں مسفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. کہا ارے حضرت اندر تشریف لائیے. طوا کے گھر میں حضرت تشریف لائے. طوا نے کھانے پینے کا انتظام کیا. تاریخ کہتی ہے, مقاتل کہتی ہے کہ مسلم نے اب بھی کھانا نہیں کھایا, چند بار پانی ضرور پیا. پانی پینے کے بعد حضرت تھکے ہوئے ہیں, جناب مسلم نے استراحت کرنا چاہی. گئے, آنکھ لگی, کچھ لمحہ نہ گزرا تھا کہ اچانک اس طرح سے بیدار ہوئے کہ جیسے عالم رویا میں کسی کو دیکھا ہو. پریشان ہوئے, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے. نماز صبح کا امتثال ہوا, نماز صبح کی ادائیگی کی. ابھی نماز صبح ادا نہ ہوئی تھی کہ کچھ آہٹ گلیوں میں موومنٹ کو محسوس کیا, اور جو گلیوں میں آہٹ محسوس کی فوراً اٹھے, اپنی تلوار حمائل کی, اس کے بعد زرہ پہنی اور اس کے بعد تیار ہو گئے. طوا نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں, باہر نہ جائیے, گھر میں رہیے. خاندان بنی ہاشم کے غیرت مند جوان نے کہا اے طوا, مسلم کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ لشکر تمہارے گھر میں در آئے, لشکر تمہارے گھر میں گھسائے. ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا اے مولا, اے آقا, اے مسلم, آپ کو گوارا نہیں کہ طوا کے گھر میں لشکر آئے. ارے دل سید سجاد سے پوچھئے, چلتے ہوئے خیمے اور لشکر اشقیاء. مسلم باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد وہ معرکۃ الآرا, علی کے بھتیجے نے, عقیل کے فرزند نے, خاندان بنی ہاشم کے خون نے وہ معرکۃ الآرا جنگ کی کہ مدینے کی گلیاں تنگ پڑ گئیں, لیکن وہ تلواریں چل رہی ہیں کہ اشعث عبید اللہ ابن زیاد سے ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں مانگ رہا ہے, ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں دیے جا رہا ہے. وہ جب اس نے بہت سی ٹکڑیاں بھیج دی تو ٹکڑیوں کو بھیجنے کے بعد کہتا ہے ایک شخص کے لیے اتنی مدد کیوں مانگ رہے ہو, اتنی ٹکڑیاں کیوں مانگ رہے ہو, اتنی لشکر کیوں مانگ رہے ہو. اس نے کہا کہ یہ کوفے کے کسی بنیا بقال سے نہیں, خاندان بنی ہاشم کے شجاع ترین انسان سے جنگ ہو رہی ہے. اگر جلد مدد نہ بھیجی تو مسلم قریب ہے کہ سب کو تہہ تیغ کر دیں گے. مدد آئی. روایت نے دو چیزوں کو نقل کیا, ایک یہ کہ گڈھا کھودا گیا, ایک یہ کہ مسلم تسلیم نہیں ہوئے, بلکہ چھتوں سے اتنے سرکوب حملے ہوئے, اتنے تیر, اتنے جنگی تراشے ہوئے پتھر پھینکے گئے کہ مسلم
خونا خون آلودہ ہو گئے، خون میں غلطاں ہو گئے، اور کثرت ضعف و عطش کی بنیاد پر مسلم زمین پر گر گئے۔ مسلم کو کسی طریقے سے پکڑ کر لایا گیا دربار عبید اللہ ابن زیاد میں۔ لانے والے نے کہا کہ امیر کو سلام نہیں کیا، کہا لیس لی امیر الا حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اس کے بعد ایک بات ہوئی، جناب مسلم نے پانی کا تقاضا کیا، پانی آتا ہے، پینا چاہتے ہیں، لبوں سے خون ٹپکا، پانی نجس ہوا، جناب مسلم نے پلٹ دیا۔ دوسرا کاسا آیا، پے در پے 3 کاسے آئے، مقتل نے لکھا تیسرا کاسا آیا، لبوں سے خون ٹپکا، پانی کو متنجس ہوتے دیکھا، جناب مسلم نے نہیں پیا، آسمان کی طرف نگاہ کی کہ خدا کی رضا نہیں ہے کہ اب مسلم پانی پیے، پانی مسلم کی حیات سے اٹھ چکا ہے۔ جناب مسلم کے ہاتھ میں کاسا تھا لیکن جناب مسلم پیاسے تھے۔ ساری گفتگو ہونے کے بعد آخری مرحلے پہ بات یہاں پہنچی کہ میں پسر سعد سے، قریشی ہے، قرشی ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پسر سعد آیا، آنے کے بعد جناب مسلم نے کہا دیکھ تو قرشی ہے، کم سے کم اس بات کا خیال کرتا ہوا یہ 3 وصیتیں کر رہا ہوں، اس پہ عمل کر لے۔ پہلا، جب سے میں کوفے آیا تب سے میں 600 درہم یا 700 درہم کا مقروض ہوں، میری زیرہ اور میرے ان تمام آلائے جنگی کو بیچ کر کے میرے اس قرض کو ادا کر دینا۔ مسلم نے اپنے کفن کی وصیت نہیں کی، پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کی وصیت کی۔ جب قرض ادا ہو جائیں تو اس کے بعد سے میرے غسل و کفن کے لیے جو بچے وہ خرچ کرنا اور مجھے دفن کر دینا۔ آخری بات کہ اے پسر سعد کسی طریقے سے ایک نامہ لکھ دے کہ اے مولا حسین، اے حسین آپ کوفے کی رخ کو بدل دیں، کوفیوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اے مولا کوفے میں نہ آئے۔ اس کے بعد مسلم نے کہا اے پسر سعد میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے، میرے ساتھ 2 معصوم بچے بھی آئے تھے، اگر ممکن ہو تو کسی طرح انہیں یہاں سے نکال کر میرے مولا حسین کے پاس بھیج دینا۔ وصیت پوری ہوئی، حکم صادر ہوا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے۔ جب دارالامارہ کی چھت پر گئے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، نماز پڑھی۔ روایت کہتی ہے کہ ہاتھوں کو پیچھے گردن سے باندھا گیا اور اس کے بعد ایسا دھکا مارا کہ جناب مسلم دارالامارہ سے کوفے کی زمین کی طرف اپنے رخ کو مکے کی طرف کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مقتل کہتا ہے حسین کا مکہ اور کربلا کی راہ میں تھے، جیسے ہی سلام ہوا کے دوش پر چلا، عجب کیفیت طاری ہوئی، مولا رکابوں پر کھڑے ہوئے، علیک السلام ایوہ الشہید المطیع للہ، اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے امام۔ کچھ منزل دور کربلا سے کوفے سے 2 آتے ہوئے سواروں کو دیکھا، امام نے بلایا، پوچھا تمہاری کوفے سے کیا خبر ہے؟ کہا مولا وہ آنے والے سمجھ گئے کہ یہ حسین کا قافلہ ہے، چاہتے ہیں منحرف کر لے راہ کو لیکن نہ کر سکے۔ حسین نے بلایا، جب وہ حسین کے پاس آئے کوفے کے دریافت کیے حالات، پتا چلا کہ امام سے بتایا کہ ارے مولا جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر گلی بگلی کشا کشا جنازہ مسلم کو میں کہوں گا یا مسلم، اے مسلم آپ کو جنازے کو کوفے کی گلیوں میں نہیں کھینچا گیا بلکہ آپ نے سید سجاد کے راستہ بنایا، اس راستے کو صاف کیا جس راستے سے کل سید سجاد زینب کلثوم کے ساتھ گزریں گے۔ جب یہ خبر پہنچی عاتقہ کو حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد بچی کے کان میں گوشوارے ڈالے اور سر پر دست شفقت پھیرا۔ خاندان عصمت و طہارت کی بچی تھی، پہچان گئی، سمجھ گئی، چونک کر کے کہا اے چچا خیر تو ہے، میرے بابا کی خیریت تو ہے۔ حسین نے دل کو پکڑ لیا، ارے گوشے سے ایک بچی نے اس منظر کو دیکھا، تحت شعور میں یہ بیٹھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر نوازش کی جاتی ہے، اس کے کانوں میں بندے ڈالے جاتے ہیں، مگر اے بی بی ارے تمہارا مقدر یہ نہیں ہے، ارے جب تم یتیم ہوگی تو تمہیں شمر کا تماچا، تازیانوں کی اپکار، تمہارے گوشوارے چھینے جائیں گے۔